السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، امید ہے آپ سب اللہ کے فضل سے خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ ہم نے لاسٹ لیکچر میں آپ جانتے ہیں کہ ہم نے اخلاقی برائیوں کی اقسام کے حوالے سے جو بقیہ 2 قسمیں تھیں ان کو ہم نے ذکر کیا تھا۔ آج جو اخلاقی برائیوں کے جو اثرات ہیں، معاشرے کے اوپر اخلاقی برائیوں کے اثرات مرتب ہوتے ہیں، اس کا آج ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں۔ اس میں جو اثرات ہیں اس کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں۔ کبھی تو اخلاقی پستی اپنا اثر اس انداز سے چھوڑتی ہے کہ انسان سے جو مذہب کی جو چیز ہے، دینداری جو چیز ہوتی ہے، اس کو نکال باہر پھینکتی ہے، اور کبھی اس کی معاشی حالت کو تباہ و برباد کر دیتی ہے، اور کبھی بغض و عناد اس کے اندر بھر دیتی ہے، اور کبھی جس معاشرے جس سماج میں وہ رہ رہا ہوتا ہے اس سماج کا جو ڈھانچہ ہوتا ہے اس کو کمزور کر کے دھڑام نیچے گرا دیتی ہے۔ تو کبھی خاندان کے اندر ایسی برائیاں چھوڑ جاتی ہے، ایسے اثرات چھوڑ جاتی ہے کہ خاندان تباہ برباد ہو جاتی ہے۔ جس سماج میں جس معاشرے میں وہ رہ رہا ہوتا ہے، وہ زندگی بسر کر رہی ہوتی ہے، اس کا وہ اخلاقی پستی جو ہوتی ہے وہ اس کا امن تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید اس حوالے سے سورہ قصص کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ وَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ۔ سورہ القصص بھی پڑھتے ہیں، قصص بھی پڑھتے ہیں، ورس نمبر 81 ہے۔ ترجمہ آخر کار ہم نے اس کے محل سمیت یہ فرعون کی بات قارون کی بات کی جا رہی ہے کہ جب وہ اخلاقی پستیوں میں گرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ، کہ آخر کام ہم نے اس سے اس کے محل سمیت زمین میں دھنسا دیا، اور اللہ کے سوا کوئی جماعت اس کی مدد کے لیے تیار نہ ہوئی، نہ وہ خود اپنے بچانے والوں میں سے ہو سکا، یعنی اللہ کے علاوہ اس کو کوئی بھی بچانے والا نہیں تھا، اپنی ذات بھی اس کو بچانے والی نہیں تھی۔ اور پھر وہ بستی جو اللہ کی نعمتوں پر اترانے لگی تو اللہ نے اس کا ذکر کچھ اس انداز میں کیا۔ سورہ نحل آیت نمبر 112، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، جو سورہ نحل ہے آیت نمبر 112 یعنی 112۔ ترجمہ، اللہ تعالیٰ اس بستی کی مثال بیان فرماتا ہے جو پورے امن و اطمینان سے تھی، اس کی روزی اس کے پاس بہت زیادہ تھی، ہر جگہ سے چلی آ رہی تھی، پھر اس نے اللہ کی نعمتوں کا کفر کیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے بھوک اور ڈر کا مزہ چکھایا جو بدلہ تھا ان کے کرتوتوں کا۔ یہ سارا کچھ ان کے ساتھ اس لیے کیا، بما کانوا یصنعون، جو کیا کرتے تھے، اس وجہ سے یہ خوف اور بھوک نے ان کو آ لیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود کے اندر قوم لوط کے متعلق فرمایا، فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ۔ جب وہ اخلاقی پستی میں گرے تو اللہ رب العالمین نے ان کا حشر یہ کیا کہ جب ہمارا حکم
فلما جاء امرنا، جب ہمارا حکم آیا ہم نے اس بستی کو زیر و زبر کر دیا. جعلناها علیہا سافلہا، یعنی ہم نے ان کو زیر و زبر کر دیا، تباہ و برباد کر دیا. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ، اور کنکریلے سجیل مندود، کنکریلے پتھروں کے ساتھ ہم نے ان کے اوپر جو ہے وہ بارش نازل کر دی. تو آج کے اس سبق کے اندر میں نے جس طرح آپ سے عرض کیا ہے کہ جو بد اخلاقی کے جو اثرات ہیں جو معاشرے کے اوپر مرتب ہوتے ہیں، وہ قرآن نے ہمیں بتا دیا کہ کیوں کر بد اخلاقی کے اثرات جو ہیں وہ کسی بھی معاشرے کے اوپر مرتب ہوتے ہیں. تو ان کی جو کون کون سے اثرات ہیں ان کا ہم آج ذکر کرنے جا رہے ہیں. کہ پہلا اثر جو ہے معاشرے کے اوپر جو پڑتا ہے بد اخلاقی کا، وہ کیا ہے کہ دینی اثر. کہ دینی اعتبار سے انسان کہاں پہ پہنچ جاتا ہے. اخلاقی برائیوں کے ارتکاب کرنے سے افراد اور قوموں کی دینداری میں خلل پیدا ہو جاتا ہے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی ظاہر ہوتی ہے، اس دین کی بدنما تصویر سامنے آتی ہے. اسلام کی حقیقی تصویر سے صرف نظر کرتے ہوئے انہیں بد اخلاقیوں کو مہرہ بنا کر دشمنان اسلام دین اسلام کی ایسی تصویر کشی کرتے ہیں جس سے اس کے متبعین کا اخلاقی انحراف سامنے آتا ہے. اخلاقی برائیوں پر مرتب ہونے والے دینی اثرات کو ان پوائنٹس میں دیکھا جا سکتا ہے. پوائنٹ نمبر 1 اگر ہم دیکھیں تو اسلام کی حقیقی تصویر کا جو ہے وہ مسخ ہو جانا. ہم یہاں پہ اس کو ذرا پوائنٹس میں دیکھ لیتے ہیں کہ اسلام کی حقیقی تصویر کا مسخ ہونا، یعنی یہ پہلی بات ہمارے سامنے، یعنی دینی اثرات میں سے پہلا اثر کیا پڑتا ہے کہ اسلام کی جو حقیقی پکچر ہے وہ مسخ ہو جاتی ہے. جو یعنی کوئی پوشیدہ امر نہیں ہے کہ اسلام اس دین اور ملت کا نام ہے جسے اللہ رب العالمین نے تمام انسانوں کے لیے جنوں کے لیے پسند فرمایا ہے، جسے حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لے کر نازل ہوئے. یہ شریعت ہے، یہی دین ہے جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تم کو ایک ایسے صاف اور روشن راستے پر چھوڑا ہے جس کی رات بھی دن کی طرح روشن ہے. اس راستے سے میرے بعد صرف ہلاک ہونے والا ہی انحراف کرے گا. جو ہلاک ہوگا وہی اس راستے کو چھوڑے گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس نیر و تاباں دین پر قائم و دائم رہے اور اپنے صحابہ کو بھی آپ وسلم اس کی تربیت فرمائی. صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے ہمارے اور تمام دنیا والوں کے لیے اس دین کی زندہ سچی درست اور روشن تاباں تصویر پیش کی، جسے لوگوں نے دیکھا اور محسوس کیا اور اس سے متاثر ہو کر جوک در جوک دین اسلام میں داخل ہوئے. جو کہ اب سورہ نصر کے حوالے سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. فوج در فوج لوگ جو ہیں آپ نے دیکھا کہ فوج در فوج لوگ جو ہے دین اسلام میں داخل ہو رہے ہیں. وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. تو اپنے رب کی تسبیح بیان کریں اور استغفار کریں. إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے. تو جب اسلامی ممالک میں اخلاقی برائیوں کا رواج ہو گیا اور مسلمانوں نے اپنے اعمال و کردار سے اسلام کی مسخ شدہ تصویر دنیا کے سامنے پیش کرنی شروع کر دی، تو جس کے نتیجے میں لوگوں کو یہ وہم ہونے لگا کہ یہی اسلام کی حقیقی تصویر ہے جسے اس کے متبعین، اس کے فالورز اپنے اخلاق و کردار سے پیش کرتے ہیں. تو اسلامی معاشرے میں چوری، ڈاکہ زنی، دھوکہ فریب ہو گیا.
اس کے افراد کے درمیان پوشیدہ اور اعلانیہ ہر سطح پر شراب نوشی اور زنا کو رواج ملنے لگا۔ کافر ممالک میں رہنے والے مسلمان اپنے اخلاق و اطوار میں کافروں کی روش کی ہو بہو نقل کرنے لگے۔ ان کے کردار سے ظلم و زیادتی، کبر و غرور، جبر و تعدی ظاہر ہونے لگی۔ بس اوقات یہ سارے جرائم اسلام کے نام پر بھی انجام دیے گئے۔ انجام کار دنیا والوں کے سامنے دین الہی کی مسخ شدہ شکل و صورت ظاہر ہوئی اور وہ بدگمانی کے شکار ہو گئے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اسلام میں آ کر کسی بری چال ڈالی، یعنی برا رستہ اپنا کر دوسروں کو اس پہ چلانے کی کوشش کی جس سے اسلام نے منع کیا ہے، تو اس کے اوپر اس کے عمل کا بھی بار ہے اور ان لوگوں کا بھی جو اس کے پیروکار بنیں گے۔ یعنی گناہ اس کو اپنا تو ملنا ہی ملنا ہے، لیکن ان لوگوں کا بھی گناہ اس کے سر پر ہوگا جو کہ اس کو گناہ کا جو اس رستے پر چل رہے ہیں۔ تو اسلام کی جو حقیقی پکچر ہے وہ مسخ ہو جاتی ہے جب ایک انسان اخلاقی برائیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اب اخلاقی برائیاں جتنی ہم نے پیچھے پڑھی ہیں، اس میں وہ سمی برائی ہو، اس میں وہ قلبی برائی کا تعلق ہو، بصری برائی کے ساتھ اس کا تعلق ہو، عملی اور فعلی برائی کے ساتھ اس کا تعلق ہو، تو کسی بھی برائی کے ساتھ اگر اس کا تعلق بنتا ہے تو انڈائریکٹ وہ دین اسلام کی جو پکچر ہے اس کو مسخ کر رہا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہوتی ہے کہ جو دوسرا اس کے اوپر اثر پڑتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اسلام پر تنقید شروع کر دیتے ہیں۔ دوسرا پوائنٹ ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں کہ دینی اثرات میں سے دوسرا اثر کیا پڑتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اسلام کے بارے میں طرح طرح کی باتیں شروع کر دیتے ہیں۔ اسلام کے فالوورز کے درمیان جب اخلاقی برائیاں عام ہوتی ہیں تو دشمنان اسلام کو یہ موقع ملتا ہے کہ وہ اپنی زبان و بیان، وسائل اعلام کے ذریعے اسلام پر تنقید کریں۔ ابھی دیکھ لیں کہ جو چند مسلم خواتین نے اسلامی حجاب کو ترک کر دیا اور بے پردگی اور عریانیت کی شکل میں بد اخلاقی کا مظاہرہ کرنے لگی، تو اسلام دشمنوں کو یہ معلوم ہو گیا کہ اگر وہ اسلام کے نظام حجاب کے خلاف آواز اٹھائیں گے تو خود مسلمانوں میں سے ان کی آواز میں آواز ملانے والے حامی مل جائیں۔ چنانچہ دشمنوں نے قلم و کرتاس کے ذریعے صحیفہ و صحافت اور میڈیا جیسے اسلحہ جات کے ساتھ اسلامی حجاب کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دیا۔ پھر عورت مارچ ہونے لگی، پھر میرا جسم میری مرضی کے نعرے لگنے لگے۔ تو یہ کیا ہے؟ پھر اسلام پہ ہی انگلیاں اٹھائی جانے لگیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، إِن يَسْكَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءً وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ۔ اگر وہ تم پر کہیں قابو پا لیں تو وہ تمہارے کھلے دشمن ہو جائیں گے۔ إِن يَسْكَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءً، تمہارے دشمن ہو جائیں گے۔ وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ، تو وہ ایدیہم و السنتہم، زبانوں اور ہاتھوں کے ساتھ تمہارے اوپر وہ چڑھ دوڑے۔ وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ، ان کی کوشش کیا ہو کہ تم نے وہ کافر کر ڈالے۔ سورہ ممتحنہ آیت نمبر 2 ہے۔ عالم اسلام کی جو موجودہ صورتحال پر غور کرنے والا انسان بخوبی جانتا ہے کہ آج کس قدر اسلام پر تنقیدیں جاری ہیں۔ آزادی نسواں سے متعلق کس زور سے آوازیں اٹھ رہی ہیں، اور لوگوں کو یہ کہنے کا موقع مل رہا ہے کہ عورتوں کو حقوق نہیں مل رہے۔
آج یہ اتنا بڑا گھناؤنا کھیل کھیلا جا رہا ہے، یہ ہمارے دین کے ساتھ، دین کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ایک طرف عورتوں کے حقوق کی بات ہو رہی ہے، دوسری طرف جو ہے وہ اسلام فوبیا کی باتیں کی جا رہی ہیں، تیسری طرف جو ہے وہ دہشت گردی کا الزام جو ہے وہ مسلمانوں کے اوپر لگایا جا رہا ہے۔ تو یہ اسلام کے اوپر تنقید کا موقع کس نے دیا؟ ہماری اپنی اخلاقی پستی کی وجہ سے ہوا۔ ہم جب اس اخلاق کے اعلیٰ معیار کو چھوڑ کر ہم جب اخلاق کی پستی کی طرف بڑھے تو پھر یہ ساری چیزیں ہمارا مقدر ٹھہرنا شروع ہوگی۔ یہ سارا کیا ہے؟ دینی اعتبار سے ہے۔ اور اگر ہم پوائنٹ نمبر 3 کی طرف چلیں، یہ جو اس کا امپیکٹ دینی امپیکٹ پڑ رہا ہے، تو تیسرا جو امپیکٹ ہے اسلام سے دوری ہے۔ کہ لوگ اسلام سے ہی متنفر ہونا شروع ہو رہے ہیں۔ کہ جو شخص اسلام قبول کرنے کا اعلان کرتا ہے تو وہ اس وجہ سے کرتا ہے کہ دینی پیاس کو بڑھائے، جس کا علاج اسے دیگر ادیان میں نہ مل سکے تو وہ اس کا علاج اسلام میں ڈھونڈنے کے لیے کرتا ہے۔ لیکن اتنا پیاسا انسان جب یہ دیکھتا ہے کہ مسلمان بھی انہی اخلاقی برائیوں میں لت پت ہیں تو یہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ یہی اسلام کا پیش کردہ طرز حیات ہے، چنانچہ وہ اس دین سے بھی منحرف ہو جاتا ہے۔ ہم کس طریقے سے غیر مسلم کو اسلام کی دعوت دیں؟ ہم نے کون سا اپنا اخلاقی رویہ ان کے سامنے رکھیں؟ آج ہم کہاں سے جو ہے وہ ابوبکر کا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اخلاق لے کر آئیں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اخلاق لے کر آئیں، علی المرتضیٰ شیر خدا کا، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اخلاق جو ہے وہ لے کر آئیں، کہ جنہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اخلاق کی بات کر رہا ہوں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اخلاق کی بات کر رہا ہوں کہ جب انہوں نے اسلام قبول کیا، اولین اسلام قبول کرنے والوں میں سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو باقی جتنے بھی صحابہ، موسٹلی صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، یہ اخلاق کے ابوبکر کو دیکھتے ہوئے جو ہیں وہ انہوں نے بھی اسلام کو قبول کیا۔ تو آج اگر کسی غیر مسلم کو دین اسلام میں آنا ہے تو وہ کس طریقے سے، وہ کون سی چیز دیکھ کر، ہم میں سے کس اخلاق کی بہتری کو دیکھ کر وہ اسلام کو قبول کرے گا؟ کہ ہم جھوٹ بولتے ہیں، ہم غیبت کرتے ہیں، ہم دیگر برائیاں جتنی بھی ہیں ہم یہ کرتے ہیں، وہ تو اس دین کے اندر، جس دین کے اندر وہ پہلے موجود ہو اس کے اندر بھی وہ برائیاں پائی جا رہی ہیں۔ شراب نوشی ہے تو وہاں بھی چل رہی ہے، زنا ہے تو وہاں بھی ہو رہا ہے، وہاں بھی قتل و غارت ہو رہی ہے، وہاں بھی ڈاکہ زنی ہو رہی ہے۔ وہ تو اس کو چھوڑ کر، اس اخلاقی پستیوں کو، اس اخلاقی برائیوں کو چھوڑ کر کسی ایسے دین میں آنا چاہ رہا ہے جس کے اندر یہ چیزیں نہیں ہیں۔ تو دیکھیں، اگر اسلام کے اندر بھی یہی چیزیں موجود رہیں، ہمارے اندر بھی یہی چیزیں موجود رہیں، تو پھر دیکھیں کون شخص ہے جو اسلام کو قبول کرے گا؟ کون شخص ہے جو اپنی پیاس کو بجھانے کے لیے، جو اسے پیاس تھی کہ میں جو ہے وہ ایسے دین میں داخل ہو جاؤں جہاں جھوٹ نہیں بولا جاتا، میں ایسے دین میں داخل ہو جاؤں جہاں چوری نہیں ہوتی، ایسے دین میں داخل ہو جاؤں جہاں زنا نہیں ہوتا۔ یہ آج کے مسلمان کے سامنے بہت بڑا یہ کویسچن ہے۔ آج ہمیں ایسی تصویر جو ہے وہ پیش کرنی ہے کہ جس میں یہ ساری چیزیں ہماری زندگی سے نکل چکی ہیں۔ ہم ایسے سچے مسلمان ہو جائیں، ایسا صالح معاشرہ ڈیولپ کر لیں کہ جس کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے دن ہم سے پوچھا جائے کہ تیری وجہ سے، آپ کی وجہ سے ایک مسلم جو ہے، ایک غیر مسلم جو ہے وہ مسلمان نہیں ہوا۔
تیرے اخلاق کی وجہ سے، تیرے کردار کی وجہ سے آج ہمارے معاشرے کے اندر ہمارے ساتھ رہنے والے، ہاں ہمارے گاؤں میں، ہمارے شہر میں، ہمارے پڑوس میں بہت سارے ایسے ہیں جو عیسائی موجود ہیں آج بھی، ایسے ہیں جو ہندو موجود ہیں آج بھی، لیکن وہ اسلام کو قبول نہیں کر رہے، کیونکہ وہی اخلاقی برائیاں ہمارے کریکٹر کو دیکھ رہے ہیں۔ آج ہم اغیار کی اگزامپل دے رہے ہیں کہ کیا نظام ہے وہاں کا، یو کے کا نظام دیکھیں جی، کیا بات ہے جی، لیکن آج وہ اگزامپل جو لوگ پہلے ہماری دیا کرتے تھے، آج ہم دوسروں کی اگزامپل دینے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو کس طریقے سے یہ جو ہے لوگ اسلام کے قریب آئیں گے، بلکہ اسلام سے منفر ہو جائیں۔ اور اسی طریقے سے اگر ہم نیکسٹ پوائنٹ کی طرف جائیں تو ملت اسلامیہ کی کمزوری ہم کہہ سکتے ہیں کہ دین اسلام کو فالو کرنے والا ملت کی کمزوری کا سبب بن رہا ہے۔ جو دین ہمیں یہ سکھاتا تھا کہ ملت کیا چیز ہے اور ملت کو مضبوط کرتا تھا، آج اسی دین کی وجہ سے ملت کو کمزور کیا جا رہا ہے۔ قوم و ملت کی قوت اس میں ہے کہ وہ اپنے دین پر قائم رہے۔ آج ہم کس دین پر قائم ہیں؟ اور اس کی پستی کس چیز میں ہے کہ وہ دین اور عقیدے سے اپنا رشتہ توڑ لے۔ جس طرح امت کی مضبوطی میں دین کی قوت اور امت کی کمزوری میں دین کی کمزوری ہے، غور کرنے کی بات ہے کہ کس طرح بادشاہ و سلاطین کی قوت کو دین کے لیے باعث تقویت بنایا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ سلطان کے ذریعے وہ تبدیلی لاتا ہے جو بسا اوقات قرآن کے ذریعے لے آتا ہے۔ جب ایسی بات ہے تو آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سلطان کی قوت کے ساتھ جب ایمانی قوت شامل ہو جائے تو قوت کس قدر دوبالا ہو جاتی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قریب ہے کہ دیگر اقوام تم پر ایسے ہی ٹوٹ پڑیں جیسے کھانے والے پیالوں پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ تو یہ کہنے والے نے کہا، ہم اس وقت تعداد میں کم ہوں گے کیا؟ صحابہ نے عرض کر دیا کہ ہماری تعداد کیا کم ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، نہیں بلکہ تم اس وقت زیادہ ہوگے، لیکن تم سیلاب کی جھاگ کی مانند ہو۔ اللہ تعالیٰ تمہارے دشمن کے سینوں سے تمہارا خوف نکال دے گا اور تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا۔ تو پھر صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہن کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، یہ دنیا کی محبت اور موت کا ڈر ہے۔ وہ وقت بھی تھا کہ جب کیسو کسرا کے محلہ جو ہے وہ ہیبت عمری سے ڈرا کرتے تھے، کانپ جایا کرتے تھے، اور جب دیکھنے والے انہیں آ کر اپنے ہی بازوں کے اوپر زمین اپنا سر رکھ کر اپنے بازوں کو تکیہ بنا کر سونے والا عمر کو دیکھتے ہیں تو وہ حیران ہو جاتے ہیں کہ اس سے ہم ڈرتے رہے۔ اور آج ہر چیز ہونے کے باوجود بھی ہم اغیار سے ڈر رہے۔ اس کی مین وجہ کیا ہوئی؟ اس کی مین وجہ یہی ہوئی کہ آج ہم نے دین کی وجہ سے بھی، اپنی اخلاقی برائیوں کی وجہ سے بھی ہمارے اندر جو ملت کی کمزوری آ چکی ہے۔ آج ہم جو ہے یہ فرانس جو ہے وہ گستاخی کرتا ہے، تو آج ہمارے پاس ابھی تک یہ سلوشن نہیں مل رہا کہ ہم کس طریقے سے اس کے منہ کو بند کریں۔ ہم خط لکھ لکھ کر تھک چکے ہیں اپنے ہی لوگوں کو کہ آپ اکٹھے ہو جائیں، ہم اپنی معیشت کو مضبوط کر لیں، خود سے اپنے آپ میں ایک ٹریٹی سائن کر لیں اور ان کا منہ بند کریں، لیکن ایسا ہو نہیں پا رہا۔
کہ آج مسلمانوں کی تعداد کم ہو گئی ہے. یہودیوں کی تعداد دیکھیں اور آپ ہم اپنی تعداد دیکھیں. آج فلسطین کا حال دیکھ لیں کہ کیا ہو رہا ہے ان کے ساتھ. آئیے ذرا دوسرے پوائنٹ کی طرف ہم چلتے ہیں. دوسرا پوائنٹ کیا ہے؟ امنی اثرات. یہ جو ہم نے پہلے بات کی ہے، چار پوائنٹ جو جس چیز کے ہم نے ذکر کیے ہیں، وہ دینی اثرات کی بات کی تھی کہ دینی اعتبار سے جب اخلاق اپنا امپیکٹ چھوڑتا ہے، اپنا اثر چھوڑتا ہے، اخلاقی پستی جب اپنا اثر چھوڑتی ہے تو دینی اعتبار سے اس کے اندر اسلام کی جو حقیقی پکچر ہے وہ مسخ ہو کے رہ جاتی ہے. اسلام پر تنقید ہوتی ہے، اسلام سے دوری ہو جاتی ہے. دین اسلام کی وجہ سے ہی ملت کے اندر کمزوری پیدا ہو جاتی ہے. اور اس کے بعد اگلا پوائنٹ ہم پڑھنے جا رہے ہیں، امنی اثرات. یعنی جب اخلاقی پستی میں انسان مبتلا ہوتا ہے تو پھر امن تباہ ہو کر رہ جاتے ہیں. اس کا تعلق انفرادیت کے ساتھ ہو یا اجتماعیت کے ساتھ ہو. ملکی امن و شانتی کا سکون جو ہے وہ ختم ہو کر رہ جاتا ہے. اسلام نے انفرادی، اجتماعی اور انسانی امن و سکون کو نہایت اہم مقام دیا، بلکہ سعادت کے 3 اہم عناصر میں امن کو شامل کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جس نے اس حال میں صبح کی کہ اس کا جسم صحیح سلامت ہو، اس کی جان و مال جان و امن و امان میں ہو، اور اس دن کا کھانا بھی اس کے پاس ہو، تو گویا اس کے لیے دنیا کٹھی ہو گئی. یہی وجہ ہے کہ اسلام نے ناحق کسی ایک انسان کی قتل کو بھی تمام انسانوں کے قتل کے برابر قرار دیا ہے. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، سورہ مائدہ آیت نمبر 32، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا. جس نے کسی ایک جان کو ناحق قتل کر دیا، او فساد فی الارض، زمین میں فساد پھیلایا، تو ایسے کہ جیسے اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا. ومن احیا فکأنما احیا الناس جميعا. اور جس نے کسی ایک انسان کی زندگی کو بچایا، گویا کہ اس نے تمام انسانیت کو بچا کے رکھ لیا. اب ہمارا حال کیا ہے؟ ہم ان برائیوں کی وجہ سے ہمارا حال یہ ہو چکا ہے کہ قرآن کہتا ہے سورہ اعراف کے اندر، قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن والاسم والبغی بغیر الحق. سورہ اعراف آیت نمبر 33. آپ فرمائیں کہ البتہ میرے رب نے صرف حرام کیا ہے ان تمام فحش باتوں کو جو علانیہ ہیں اور جو پوشیدہ ہیں، اور ہر گناہ کی بات کو، اور ناحق کسی پر ظلم کرنے کو. یہ ساری برائیاں ہیں جس سے انسان کو روکا گیا ہے، لیکن جب انسان اس کو کر گزرتا ہے تو پھر ہم نے پہلے بھی بات کی، کلاس کے اندر بھی یہ بات کی کہ یہ جب برائیاں آتی ہیں تو پھر انسان کا جو امن ہے، معاشرے کا ہو یا خود انسان کا اپنا ذاتی امن ہو، وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے. جب وہ انسان برائی کر لیتا ہے تو پھر اس کے بعد اس کے اندر سے ضمیر اس کو ملامت کر رہا ہے، یہ کیا کیا. اگر ہم اس میں دیکھیں کہ پہلا پوائنٹ اگر ہم بنانے کی کوشش کریں تو اس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ قتل و غری یا خون ریزی کا کی وجہ سے جو امنی اثرات ہیں وہ تباہ و برباد کس طریقے سے ہو جاتے ہیں. یعنی خون ریزی. پوائنٹ نمبر 1 ہم نے کہا کہ خون ریزی سے کس طریقے سے امن جو ہے وہ تباہ ہوتا ہے. جب کوئی قتل کرتا ہے، یہ برائی جب معاشرے میں پھیلتی ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ وہ شخص جو چند درہم صرف اس لیے چراتا ہے کہ اپنی بری عادت کی تسکین کے لیے منشیات خرید سکے، یا اس وجہ سے کہ کسی کی جان لے کر کوئی انسان عام سی بات پر اس سے غصہ دلا دے، یا اس وجہ سے کہ کسی کا خون کر بیٹھے کہ مقتول کے مال و دولت پر اپنا قبضہ جما لے.
پھر کیا ہوتا ہے، امت کے اندر قتل عام ہو جانے سے معاشرے کا امن جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے، اس کے افراد کے مابین خوف و ہراس کا ماحول پیدا ہو جاتا ہے، معاملات اور مقاصد کے سلسلے میں لوگوں کے درمیان شک اور بدگمانی جنم لیتی ہے۔ آج ہم کسی کے اوپر ٹرسٹ ہی نہیں کر سکتے، اس کی مین وجہ یہی ہے، ہر بندہ ایک دوسرے سے کترا رہا ہوتا ہے، اپنی چیزیں چھپا رہا ہوتا ہے، کیوں کہ امن و امان جو ہے وہ تباہ ہو رہا ہے۔ امن و امان جب تباہ ہوتا ہے تو دوسری بات کیا ہے، پہلی تو خون ریزی کی بات کی ہم نے، اور دوسری بات کیا ہے کہ عسکری کمزوری بھی ہو جاتی ہے۔ اس کو ہم فوجی کمزوری کہتے ہیں۔ فوج کے اندر جو ہے اس دن بھی ہم نے بات کی، میں نے فرانس کا ہی ذکر کیا تھا اس دن بھی، کہ کس طریقے سے فرانسیسی جو ہے وہ ان کا ٹیسٹ کیا گیا اور کس طریقے سے اس میں جو ہے وہ عسکری کمزوریاں پڑی اور کتنے فوجی جو ہیں ان کو فوج سے نکال دیا گیا۔ جب یہ باتیں یعنی منشیات اگر ہم کر لیں کسی بھی معاشرے کے اندر آتی ہے تو پھر فوج کیا لڑے گی؟ جب دیگر برائیاں اس قوم کا مقدر بنتی ہیں تو اس میں جس طرح جو ہے وہ انسان جو ہے وہ لڑ سکتا ہے۔ خیر اس میں ہم اگلے پوائنٹ کی طرف دیکھ سکتے ہیں کہ اگلا پوائنٹ جو ہم اس میں غصب کا کر سکتے ہیں کہ جب امن و امان تباہ ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ انسان کی کوشش ہوتی ہے کہ دوسرے کا مال جو ہے وہ بھی میں ہڑپ لوں۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جب کسی جگہ پر کوئی انسان کو موقع ملتا ہے یا چوری کا ماحول پیدا ہوتا ہے یا بدامنی کا ماحول پیدا ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ انسان کی کوشش ہوتی ہے اس میں سے میں بھی کچھ اٹھاؤں۔ بدامنی دیکھ لینا، منڈی کا حال دیکھ لیں، بازاروں کا حال دیکھ لیں، ان کوئی بھی آپ کوئی ایسی پلیس دیکھ لیں کہ جہاں اس طریقے سے بدامنی کا ماحول برپا ہوتا ہے تو ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے کہ میرے ہاتھ جو چیز آ جائے میں اس کو چرا لوں۔ پھر ہم نے اس کا جو بدامنی کا جو ایک پہلو یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ چوری کرنا شروع کر دیتا ہے، راہزنی کرنا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ اللہ کے ڈر اس سے نکل چکا ہوتا ہے، اس لیے پھر وہ جو دل کرتا ہے وہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ مختصر سا میں نے 2 پوائنٹس کو ڈسکس کیا ہے، 2-3 پوائنٹس کو آپ کے ساتھ یہ امن کے حوالے سے۔ باقی جو ہم نے یہ پوائنٹس ذکر کیے ہوئے ہیں اس میں صحتی اثرات ہیں، پھر نفسیاتی اثرات ہیں، سماجی اثرات ہیں، خاندانی اور معاشی اثرات ہیں، اس کو انشاءاللہ ہم نیکسٹ ڈسکس کریں۔